بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ان 5 روزہ مجالس کی جو خمسہ سجادیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں موقع ملا، انشاءاللہ اگر خداوند کریم کی طرف سے توفیقات شامل حال رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ لطف و کرم شامل حال رہی، تو آیہ تطہیر کی تفسیر کے ذیل میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی البتہ اس مجلس کا ایک دوسرا عنوان بھی جو مجھے ابھی بتایا گیا کہ کوئی نوجوان اس کا انتقال ہوا، اس کی سوئے کے حوالے سے بھی آج کی مجلس کو برپا کیا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس ناقص سی عبادت کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں ہے، اسے آپ سب کے مرحومین اور بالخصوص اس مرحوم مغفور جوان کو ایصال فرمائے، اور خصوصاً اس کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آیہ تطہیر الحمدللہ ہمارے ہاں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، اور یہ لطف اہل بیت میں سے ایک لطف ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا جو آپس میں رابطہ ہے، اس کی ایک محکم دلیل
ہمارے ذہنوں میں آیت تطہیر کا جو شان نزول اور اس سے متعلق مطالب ہیں اس کا ہونا ہے۔ یوں تو تقریباً پورا قرآن پروردگار نے مستقیماً یا غیر مستقیماً اہل بیت سے متعلق ہے، یا مدح اہل بیت ہے، یا ان کے دشمنوں کی ذم۔ لیکن کچھ مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جن کو بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت علیہ السلام سے مختص کیا، اور ان میں سے ایک مقام یہی آیت تطہیر ہے۔ یقیناً میں نے عرض کیا کہ کئی مطالب اس آیت کے تفسیر، تشریح اور تفاصیل کے عنوان سے آپ کے ذہنوں میں محسوس ہوں۔ میں صرف ایک اجمالی ترجمہ کروں گا، اور اگر کسی ایک خاص منزل تک پہنچ سکا تو اس آیت کے اندر موجود جو امکانات ہیں ترجمے کے، ان کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں۔ اجمالی طور پر اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ دور کرے رزق کو تم سے اے اہل بیت، اور تمہیں اس طریقے سے پاک کرے جس طرح سے پاک کرنے، یا تمہیں اس طریقے سے پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیت تطہیر میں اہم ترین جو مطالب ہیں وہ ایک اذہاب الرجس ہے، لیذھب عنکم الرجس، اور دوسرا ویطہرکم تطہیرا، تطہیر کا محل ہے۔ ہمارے ہاں اس آیت کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کی دلیل پیش کی جاتی ہے، اور عصمت کے جو خاص معنی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں وہ ہمارے مکتب کے علاوہ اسلام میں کسی اور فرقے، کسی اور مکتب کے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بھی جو معمولاً عصمت کے معنی کیے جاتے ہیں، چونکہ اکثر عوام کو مخاطب دیکھ کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ مطلب بیان کیا جائے کہ جو عوام کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، لیکن بہرحال میں اس مقام پر علماء کو یا ان کے سامنے کسی جسارت کا مرتکب نہیں ہو رہا۔ یہ بندے حقیر کی ایک نظر ہے کہ اب جو دور آ چکا ہے اس میں ہمیں اپنے عقائد کے حوالے سے ان مقامات کو حتماً بیان کرنا چاہیے کہ جو قرآن اور احادیث کا مقصود رہے ہیں، اور وہ عمق، وہ گہرائی کے جو ان مطالب میں ہے اسے مومنین تک پہنچانا چاہیے۔ لہذا عصمت کا ایک عام معنی جو عالم اسلام میں بالاتفاق پایا جاتا ہے، پہلے میں لفظ کا ایک معنی کر دوں اور پھر بحث کو آگے بڑھاؤں۔ عصمت کا عام معنی عصمہ اس کا اصل مادہ ہے، جس کا اصل معنی بچانا ہے۔ لہذا حضرت یوسف کے واقعے میں جب حضرت نے اپنے آپ کو زلیخا کی دسترس سے بچایا تو وہاں پر اللہ نے یہی مادہ استعمال کیا۔ کسی کی دسترس سے، نقصان سے بچانا، یہ اصل معنی عصمت ہے۔ لہذا زیادہ بہتر معنی عصمت کے آئے بلغ میں سمجھ میں آتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے میرے حبیب، وہ چیز جو آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ پہنچا دو، اسے پہنچا دیں، جو نازل کیا ہے اسے پہنچا دیں۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالته، آپ نے اپنے پروردگار کی رسالت کا کوئی کام انجام
نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے حبیب پروردگار تمہیں لوگوں سے بچا کر رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ اب یہاں مطالب بہت سارے ہیں لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات اشارتاً ضرور کہوں گا۔ آیت کے نزول کے اعتبار سے پورے عالم اسلام میں اتفاق ہے کہ یہ پیغمبر کے آخری زمانے کی آیت ہے، اور اس زمانے کی آیت ہے کہ جب آپ مدینہ میں اتنے محکم اور مضبوط ہو چکے ہیں کہ عرب کے داخلی دشمن یعنی کفار اور مشرکین سے اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اطراف کے جو دشمن ہیں، مثلا ایک طرف ایران جو زمانے میں آتش پرست ہے، دوسری طرف روم کہ جن کا اصل مذہب اس زمانے میں عیسائی ہے، یہ دو بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود پیغمبر طاقت کے اس مرحلے میں ہیں کہ جہاں پر ان دونوں کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور جنگ تبوک میں آپ روم کی سرحدوں تک جا کر اپنی طاقت کا اظہار کر کے واپس آ چکے ہیں۔ یعنی ان تمام دشمنوں کو آپ اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے بعد یہ بتا چکے ہیں کہ اب اسلام اور مسلمان اس مرحلے میں ہیں کہ جہاں بیرونی طاقت کا کوئی خطرہ موجود ہے۔ اگر بیرونی کوئی طاقت کا خطرہ نہیں ہے تو واللہ یعصمک من الناس کا معنی کیا ہے؟ وہ کس چیز کا خوف ہے پیغمبر کے؟ اب چاہے جان کے اعتبار سے ہو چاہے کسی اور اعتبار سے ہو، لیکن جس سے اللہ اپنے نبی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ خوف کون سا ہے؟ تو سوائے اس کے جس کو بہت سارے علماء نے اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ خوف کے جس کا یہاں پر اظہار اس انداز سے ہو رہا ہے، سوائے منافقین کے کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ اب ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے، صرف ایک سوال کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے اور ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ وہ منافقین جو اول اسلام سے لے کر پیغمبر کی حیات کے آخری مراحل تک اس طریقے سے رہے ہیں کہ خصوصاً آخری مرحلے میں پیغمبر کو خدا یہ اطمینان دلا رہا ہے کہ تم یہ پہنچانے سے ڈرو نہیں، اللہ تمہیں بچائے گا۔ واقعہ عقبہ کہ جو جنگ تبوک سے واپسی میں ہوا ہے، کون سا سال ہے؟ 8 ہجری، یعنی وہی پیغمبر کی حیات کے آخری سال، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ 7 لوگوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی، جن کے نام جناب عمار اور جناب حذیفہ کو معلوم تھا۔ ہم سوال صرف اتنا کرتے ہیں کہ یہ کون سا فارمولہ ہے، وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا سلسلہ ہے کہ جو پیغمبر کی وصال کے بعد منافقین کے چیپٹر کو بالکل کلوز کر دیتا ہے۔ پورے 23 سال پیغمبر کی رسالت کے موجود اور آخری وقت تک موجود، اور آخری وقت میں ان کا خوف اتنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بندہ ہو یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر کا انتقال اور آپ کا وصال ہوتا ہے یا ہمارے مطابق آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اس کے بعد یہ چیپٹر بالکل بند ہو جاتا ہے، گویا منافقین اسلام کی صفوں میں سے غائب۔ تو یہ الگ بحث ہے کہ اب یہ غائب ہوئے ہیں یا ان کو غائب کیا ہے، لیکن چونکہ موضوع نہیں ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اب یہ جو اللہ بچانے کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب عصمت کی جب بحث کی جاتی ہے تو عصمت کا معنی کسی ایسی قوت کا، کسی ایسی قدرت کا، کسی ایسے ملکہ کا انسان کے وجود کے اندر ہونا ہے کہ جو اسے گناہوں سے بچا سکے۔ اگر ہم بالکل لغوی اعتبار سے عصمت کا معنی کریں، بس عصمت اصل میں کیا ہے؟ بچنا۔ اصطلاح ہمیں عصمت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک ایسی قوت کا، ایسی قدرت کا ہونا کہ جو اسے گناہوں سے
بچا سکے۔ اگر اتنی سی بات بھی، یہ معنی بھی کلیئر ہو جائے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی قوت پائی جاتی ہو کہ جو اسے گناہوں سے بچا سکتی ہو، تو عصمت کے معنی کیا ہونے چاہیے؟ عصمت کے معنی کیا ہونے چاہیے؟ عصمت کے معنی یہ ہونے چاہیے کہ کوئی قدرت، کوئی قوت انسان کے اندر موجود ہو کہ جو اسے گناہوں سے روکے۔ اب یہ قدرت کہیں کام کرے اور کہیں نہ کرے تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلا آپ کے اندر آج کل بیماری کا ایک موسم چل رہا ہے، شاید بات کا کھانا سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے، بیماری سے بچنے کے دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیماری کی سرحدوں سے دور رہنا ہے۔ جس جگہ وبا ہے، جس جگہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے، آپ اس جگہ سے دور چلے جائیں۔ یہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کا ذریعہ ہے، لیکن کیا واقعاً اس ذریعے کو مطمئن قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن کہیں پر اگر کوئی 1% بھی چانس رکھ لیں کہ وہ جراثیم آپ تک پہنچا تو آپ بیمار ہو جائیں۔ لہذا پوری دنیا اور عقلاء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصول یہ ہے، بہتر یہ ہے اور علاج یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر کوئی ایسی قوت موجود ہو کہ جب یہ وائرس آپ تک پہنچے وہ قوت اس کا دفاع کر سکے، آپ کو بچا سکے۔ اب اگر آپ کے اندر ایسی کوئی قوت پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کو جو ویکسینیشن کرائی جاتی ہے وہ کیا کہہ کے کرائی جاتی ہے؟ یہ کہہ کے کرائی جاتی ہے۔ ویکسینیشن کا اصول کیا ہے کہ کسی بھی بیماری جس کی ویکسینیشن کرائی جا رہی ہوتی ہے، اس کے جراثیم کو ضعیف حالت میں کر کے انسان کے بدن میں پہنچایا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک کا بتانا ہے کہ انسان کے بدن میں یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کا امیون سسٹم ایک مرتبہ جب اس بیماری کو مقابلے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ دفاعی نظام کی ٹیکنالوجی جب اس کے پاس آ جاتی ہے تو اب جب بھی کبھی یہ وائرس آئیں گے اور آپ کے بدن میں اس کی دفاعی نظام کی ٹیکنالوجی موجود ہے تو وہ اس کے مقابلے پر دفاع کرے گا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، جس پروردگار نے ہمارے بدن کے اندر اتنا بہترین دفاعی نظام رکھا ہوا ہے، آٹومیٹک نظام پروردگار نے دیا، سائنس اس سب کو مان چکی ہے، پورا ویکسینیشن کا نظام اسی پہ چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے بدن کے اندر کسی بیماری سے متعلق دفاع کا ملکہ پیدا ہو جائے تو آپ کا اس بیماری سے بچنے کا چانس سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے اپنے اندر ایک قوت پیدا ہو گئی ہے جو آپ کو بچائے گی۔ اب اگر عصمت انسان کو گناہ سے اسی طرح سے بچا سکتی ہے جس طرح سے انسان کا امیون سسٹم اس کو بیماریوں سے بچا رہا ہے، تو اب وائرس کہیں سے بھی آئے، کتنا بھی آئے، سوتے میں آئے، جاگتے میں آئے، پہلے آئے، بعد آئے، اگر آپ کے اندر ملکہ موجود ہے تو یہ وائرس کبھی بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ اب ایک طرف آپ عصمت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ایک ملکہ، ایک قدرت کہ جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، اور پھر وہاں اس کے معنی یہ کریں کہ یہ رسالت سے پہلے تو گناہ کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا، یا فلاں چیز میں تو گناہ نہیں کرے گا، اس میں تو غلطی نہیں ہوگی، مثلا اللہ کا پیغام پہنچانے میں تو غلطی نہیں کرے گا، اس کے بعد غلطی کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ ایسی قدرت کا، ایسے ملکے کا فائدہ کیا ہے کہ جو انسان کو کسی ایک مقام پر تو محفوظ کرے، کسی دوسرے مقام پر محفوظ نہ کر سکے۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ کر ویکسین لگاؤں کہ نہیں اس سے کبھی تو آپ بچ سکتے ہیں اور کبھی نہیں بچ سکتے، تو آپ کو ویکسین لگانے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کو ویکسین یہ کہہ کر لگائی جاتی ہے کہ آپ ان کو لگا رہے ہیں، اب یہ وائرس کبھی بھی آئے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے، عصمت کا ملکہ اگر ہمارے امیون سسٹم سے بھی پستر ہے، اب ایک صرف بات کر کہ عصمت کے اندر اگر کوئی ایسا کمال ہی نہیں ہے، یعنی جو عصمت کی تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اصطلاح میں تقریباً تمام اہل سنت کے اندر عصمت کے معنوں میں کیا وہ کہتے ہیں کہ عصمت مخصوص ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک، یعنی نبی معصوم ہوگا کس حد تک؟ جس حد تک اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب اس کے بعد وہ غلطیاں بھی کر سکتا ہے، بعض کے نزدیک حتیٰ گناہ بھی کر سکتا ہے، بعض کے نزدیک حتیٰ نبی پہلے کافر ہو سکتا ہے، اور رسالت کے لیے، رسول بننے کے لیے۔ تو اب میں ایک صرف سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر
ایسا ہی ایک معاملہ ہے. تو یہ تو ایک عام سی چیز ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے دیتا ہے اور جس کو اس نے دے دیا اس کی مرضی ہے, جہاں پر اس سے کام لے اس کی مرضی ہے. اگر یہ کوئی ایسی کمال نہیں ہے, کوئی صفت کمالیہ نہیں ہے, تو پھر آپ اہل بیت کی ڈیفینیشن میں ہر ایک کو شامل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کوئی باکمال چیز نہیں ہے, اگر یہ کوئی صفت کمالیہ نہیں ہے, تو پھر آپ کا زور کیوں ہے اس پر کہ اس کو بھی شامل کر لو, اس کو بھی شامل کر لو؟ بھئی ایک عام سی چیز ہے, تو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ ہماری جو عصمت کی تعریف ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں. لہذا تشیع کے اندر, شیعہ مذہب کے اندر جو عصمت کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ عصمت ایک ایسا ملکہ ہے, ایک ایسی قدرت ہے کہ جو اللہ اپنے کسی بندے کو اگر عطا کر دے تو وہ اس کی روح کا اسی طرح سے تحفظ کرتی ہے جیسے امیون سسٹم بیماریوں سے تحفظ کرتا ہے. وہ ملکہ, وہ قدرت ایسا ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے اسی طرح سے محفوظ رکھتا ہے جیسے انسان کا اگر امیون سسٹم مضبوط ہو جائے تو اسے بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے. اب صرف سوال یہ ہے اس زمانے میں جو ایک اہم ترین مسئلہ اور ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ یہ عصمت کی جو بحث ہے, آیا یہ عصمت تحصیل کی جا سکتی ہے, قرض کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پہلا. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں عصمت کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ یہ دو اہم سوال. لہذا جب ہم بات اوقات, اب اس میں ہوتا کیا ہے, جب ہم قصد کی بات کرتے ہیں تو لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تحصیل کی جا سکتی ہے تو کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی, انبیاء نے بھی اسے کہیں قصد کیا ہے؟ قصد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھی اور انہوں نے حاصل کی. تو یہ تو تقریباً وہی بات ہو جائے گی کہ وہ زمانہ کہ جس میں معصوم کے پاس عصمت نہیں ہے وہ گناہ کر سکتا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جس زمانے میں اس کے پاس عصمت آ جائے گی بس وہ زمانہ اس کا محفوظ ہے. لہذا عصمت کی جو بحثیں ہیں اس میں عصمت دو طرح کی ہے. ایک عصمت عصمت مطلقہ کہلاتی ہے جو پروردگار اپنے انبیاء کو جس وقت اور معصومین دنیا میں آتے ہیں انہیں دے کر بھیجتا ہے. دوسری عصمت وہ ہے کہ جو قصد کی جاتی ہے جس کے اپنے مراتب ہیں. اب صرف دوسرا سوال یہ رہ جاتا ہے اس کے بعد کہ وہ عصمت جو قصد کی جا سکتی ہے کیا عصمت مطلقہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر عصمت مطلقہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے تو آیا عصمت مطلقہ تک پہنچ جانے کا معنی یہ ہے کہ یہ معصوم اسی طرح سے ہے جیسے نبی یا امام ہے یا نہیں؟ یہ ابحاث سے انشاءاللہ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. لیکن عصمت کے معنی کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے کہ خود عصمت آیا کسی چیز کے اوپر موقوف ہوتی ہے یا نہیں, یا بغیر کسی چیز پر موقوف ہوئے ایک قدرت اور ایک ملکہ ہے. کیونکہ اگر عصمت کسی چیز پر موقوف ہے, کسی چیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, تو اس چیز کا وجود خود بخود عصمت کو قائم کرے گا. اور پھر وہیں سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو عصمت مطلقہ ہوگی, اور اگر نہ ہو تو عصمت مطلقہ نہیں ہوگی. عصمت کا جو مرحلہ ہے اس تک پہنچنے کو اصطلاحاً تطہیر کہا جاتا ہے. یعنی پاکیزگی کا ایک ایسا مرحلہ کہ جو حاصل ہونے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جائے کہ اس کے بعد اس کے اندر گناہ سے متعلق قوت پیدا ہو. تطہیر خود متوقف ہے تزکیے کے اوپر. یعنی کیا؟ تزکیہ ہوگا تو تطہیر کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اگر تزکیہ نہ ہو تو تطہیر معنی پیدا نہیں کر سکتی. لہذا آیت میں
یہ بحث ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ پروردگار صرف یہ فرماتا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں تطہیر، تمہیں پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو تب بھی طہارت ثابت تھی، تب بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جن کو اللہ نے پاک رکھا ہے وہ پاک ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پہلا ویطہرکم تطہیرا، دوسرا مرحلہ۔ تو اذھاب الرجس کیا ہے اور مرحلہ تطہیر کیا ہے؟ اذھاب الرجس برائی کو، نقص کو، عیب کو دور کرنا، یہ مرحلہ خود اصطلاح دین میں تزکیہ کہلاتا ہے۔ جب تک تزکیہ حاصل نہ ہو جائے تطہیر کے مراحل کبھی بھی شروع نہیں ہو سکتے۔ لہذا تقویٰ کے مراحل میں بھی، چونکہ تقویٰ کا اور تطہیر کا عمل ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان ترک معصیت کی منزل کو ترک نہ کر لے۔ اگر انسان ترک معصیت کے مرحلے کو درک نہ کر پائے تو جتنے مرضی نیک اعمال انجام دے لے، جتنی کثرت سے انجام دے لے، یہ کثرت اعمال نیک ضرور کہلائیں گے، اس کی جزا بھی اس کے پاس محفوظ رہے گی، لیکن یہ کنڈیشن تقویٰ کبھی بھی نہیں کہلاتی۔ ایسا شخص متقین میں کبھی بھی شمار نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ ترک معصیت۔ ہمارے ہاں ہم بعض اوقات تصور کیا کرتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال زیادہ انجام دیے وہ متقی ہے، جو نماز زیادہ پڑھتا ہے، جو روزے زیادہ رکھتا ہے، کثرت ذکر کرتا ہے، کثرت ذکر اہل بیت کرتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ یاد رکھیں کہ کثرت اعمال تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کی بنیاد، تقویٰ کی بیس، تقویٰ کا ورود ترک معصیت کہتا ہے۔ ترک معصیت ہے کہ انسان کوئی واجب ترک نہ کرے اور کوئی حرام انجام نہ دے، یہ ترک معصیت ہے۔ ابھی اس میں مستحبات اور مکروہات میں مستحب عمل چھوٹ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مکروہ کوئی انجام دے دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تقویٰ کے لیے ضروری کیا ہے کہ معصیت کو بالکل ترک کر دے۔ اب یہ جو معصیت کو ترک کرنا ہے، یعنی اپنے وجود کے اندر سے گناہ کے ریشے اور گناہ کی جڑوں کو ختم کرنا، یہی تزکیہ کہلاتا ہے۔ تزکیہ یعنی پاک کرنا۔ تزکیہ کا لفظ کہاں سے؟ اس کا اصل مادہ زکات، جس سے لفظ زکات ہے۔ زکات بنیادی طور پر کیا ہے؟ ہم معمولاً زکات کا معنی کرتے ہیں کسی چیز کو کاٹنے کا، جبکہ زکات کا اصل معنی کسی چیز کو پاک کرنے کے ہے، صاف کرنے کے ہے۔ زکات جو ہم دیتے ہیں وہ ہمارے مال کی کٹوتی نہیں ہے، وہ ہمارے مال کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ علماء اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ جب کسان کسی کھیت میں جاتا ہے، اگر وہ محصول زیادہ اٹھانا چاہتا ہے تو کھیت میں لگی ہوئی کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے اسے نکالنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر سبز چیز، ہر زمین سے اگنے والی چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ لہذا میرا کھیت اگر ایسا ہو کہ اس میں سب کچھ لگا ہوا ہو، بھرا ہوا ہو، لیکن اس بات کی تمیز نہ ہو کہ کھانے کی چیز لگی ہوئی ہے یا جھاڑ جھنڈا لگا ہوا ہے، تو بھرے ہونے کے باوجود بھی میرا محصول کم ہو جائے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا محصول زیادہ ہو، میری کاشت زیادہ ہو، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ جو میں نے چیز مثلا اگر گندم لگائی ہے تو گندم کے درمیان سے ان جڑی بوٹیوں کو، ان چیزوں کو نکال دوں کہ جو کھانے کے قابل نہیں ہے، جو گھاس پھوس میں حساب ہوتے ہیں، ان کو نکالوں گا تو وہ خود بخود بڑھ جائے گا۔ زکات ہمارے مال کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں ہمارے مال کی
کی ترقی کو اور اس کے بڑھنے میں مانع ہوتا ہے. اور اس زکات کو نکالنا در واقع اس بچے ہوئے مال کو بڑھانا ہے، اس کو اضافہ کرنا ہے. لہذا جب تک ہم خمس کے لیے، زکات کے لیے، صدقات کے لیے ہمارا تصور کیا رہے گا کہ یہ میرا مال کم ہو رہا ہے، خمس دینے کا مرحلہ تک کیا سوچتے ہو 20% گیا. زکات کا مسئلہ چونکہ معمولا ہمارے ہاں مورد مبتلا نہیں ہے، اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ شاید شیعہ زکات دیتے نہیں ہیں. زکات نہ دینے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، گندم کو اگاتے ہیں، وہ زکات دیتے ہیں الحمدللہ. جو لوگ حیوانات کو پالتے ہیں وہ الحمدللہ زکات دیتے ہیں. لیکن شہروں میں معمولاً یہ کام متوقف ہو گئے ہیں، اور جو ان سے متعلق لوگ ہیں کاروبار میں، ان کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی. مثلا اگر آپ گندم کے خریدار ہیں تو زکات آپ پر واجب نہیں ہونا. اگر آپ بھیڑ بکریوں کے خریدار ہیں اور فروش کر رہے ہیں تو آپ پر زکات واجب نہیں ہو رہی. اب نہیں ہو رہی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دیتے ہیں. خمس ہم پر واجب ہو رہا ہے اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرے مال سے نکالنا میرے مال کو کم کر رہا ہے. تو میں نے آج کی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے شخص کیا سمجھے کہ اپنے کھیت میں سے جو چیزیں میں نکال رہا ہوں یہ میرے کھیت کے سبزے کو کم کر دے گا. یہ کھیت کا سبزہ کم نہیں ہو رہا. جو چیز آپ نے نکال دی وہ آپ کے اصل محصول کو بڑھانے میں اور پھلنے پھولنے میں مدد دے گا. تزکیہ یعنی اپنے وجود میں سے وہ ریشے، وہ عادتیں، وہ صفات نکالنا کہ جو انسان کو رشد و کمال کے راستے میں حائل اور مانع ہو جاتی ہے. وجود کرنا ہمارا اپنا جو نفس کا تزکیہ ہے وہ کیا ہے بھائی. لہذا تھوڑا سا وقت میں آپ کا دوں گا اس چیز میں کہ تزکیہ ایگزیکٹلی واقع کہاں ہوتا ہے انسان کے وجود میں. تزکیے کا عمل ہونا کہاں پر ہے، کیا چیز ہے جس کو ہم نے پاک کرنا ہے، وہ کون سا حصہ ہے ہمارا کہ جس کو اگر ہم پاک کر لیں گے تو آگے کی طرف جو ہمارا معنوی رشد ہے اور کمال ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس وقت خلق کیا تو فرمایا کہ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانا چاہ رہا ہوں، بندہ بنانا چاہ رہا ہوں. لیکن فَإِذَا صَوَّيْتُهُ، جب میں نے اس کو بنا کر کھڑا کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں تو اس وقت اسے سجدہ کرنا. بس آیت نے ہمیں سمجھایا کہ انسان دو چیزیں، ایک طین مٹی ہے، دوسرا اس کے اندر روح ہے. روح کا کمال صرف یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی جانب نسبت دے کے فرمایا من روحی، اپنی روح میں سے. یہ کہ اس روح نے اللہ سے نسبت پیدا کی ہے، یہ نسبت اس روح کو روح قدسی بنا دیتی ہے. اور اس روح قدسی کا ہونا انسان کے وجود میں اس کو استطاعت اور استعداد دیتا ہے کہ وہ اپنی اس روح کے ذریعے سے اس کمال کی منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ جس کی تمنا فرشتے کرتے رہتے ہیں. لیکن جب اس روح قدسی کو مادی بدن کے پنجرے میں قید کیا جاتا ہے تو اس قید کی یعنی روح قدسی جب مادی بدن میں آ رہی ہے، اس قید کا نتیجہ انسان کے اندر ایک چیز ایجاد کرتا ہے جو کہلاتا ہے نفس. نفس جتنا کیونکہ نفس مرتبط ہوتا ہے بدن سے، اس ارتباط کی وجہ سے نفس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کو روکا نہ جائے تو انسان کی روح کبھی بھی رشد و کمال حاصل نہیں کر سکتی. اس کمال معنوی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو. لہذا
پیغمبر کی بعثت کے جو مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں اللہ نے پیغمبر کے ذمہ تطہیر نہیں لگائی، تزکیہ لگایا۔ وہ یزکیہم، پیغمبر کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ زمین میں سے فصل خراب کرنے والے ان ریشوں کو ختم کر دیں، ان جڑی بوٹیوں کو ختم کر دیں، تو محصول ضعیف ہی کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں کمال تک ضرور پہنچتا ہے۔ لیکن اگر یہ جڑی بوٹیاں موجود ہوں تو بالعکس ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات محصول طاقتور ہونے کے باوجود یہ ریشے اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، یہ جڑی بوٹیاں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ اصل محصول کو اگنے نہیں دیتی۔ انسان کی رشد اور کمال کی منزل کے لیے جب تک اس کے اندر تزکیہ حاصل نہ ہو، انسان کبھی بھی رشد اور کمال کی طرف سفر طے نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک نوجوان کے ایصال ثواب و سویم کے حوالے سے بھی آج کی مجلس کا عنوان ہے۔ یہ جتنے بھی مسائل ہمارے اوپر پڑتے ہیں ان کا ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار جس شخص کا جتنا تزکیہ اس دنیا میں کرنا چاہتا ہے اس کو اتنی مشکلات اور مصائب میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یقیناً جو مصائب اور پریشانیاں انسان کو پیش آنی ہیں ان میں سے سخت ترین پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اور ایک مصیبت وہ ہے جو اولاد کی جانب سے ہوتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو مال کی جانب سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں لوگوں کو کہیں جب بڑا مالی نقصان ہوتا ہے تو بیچاروں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ تحمل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ مالی نقصان انسان کے اندر خوف کا ایک ایسا ریشہ ایجاد کرتا ہے شیطان کی جانب سے کہ جو انسان کو چاروں طرف سے جکڑ لیتا ہے، اور اگر شیطان کا داؤ چل جائے تو انسان میں شدید ترین مایوسی ایجاد ہو جاتی ہے۔ لیکن تکلیف کے اعتبار سے انسان کو جو رنج، جو اذیت، جو غم اولاد کی جانب سے ملتا ہے وہ مال کے نقصان سے ہونے والے غم سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس بڑے غم اور کرب کو برداشت کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ اس قوت کے بعد انسان کا ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، وہ یہ کہ اگر یہ شخص اس آزمائش، اس کرب میں، اس غم میں مبتلا ہونے کے بعد صبر کا دامن ہاتھ میں تھام کر رکھے تو پروردگار اس کے اوپر اپنی عطا اور رحمت کے وہ دروازے کھولتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے اوپر نہیں کھولتا۔ لہذا اس جوان کے غمزدہ والدین کے دل کی تسکین کے لیے عرض کروں ایک روایت کہ واقعاً اس روایت میں مجھے کچھ عرصے کے لیے تعجب کی کیفیت میں ڈالا ہے۔ تعجب اس اعتبار سے نہیں کہ ایسی روایت ہو سکتی ہے، تعجب اس اعتبار سے کہ پروردگار اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر کسی مومن کا جوان، اس کی اولاد دنیا میں اس کے سامنے انتقال کر جائے، اس کے ہوتے ہوئے اس کی اولاد اس کے سامنے سے چلی جائے، ایسی اولاد کا اس کی موت کے اوپر صبر، اس کا اجر
ان 7 بیٹوں کی شہادت سے زیادہ افضل ہے کہ جو اس کی وفات کے بعد، اس کی زندگی کے بعد زمانے کے امام کی رکاب میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ 7 ایسے بیٹے کہ جو امام کی رکاب میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، ان 7 بیٹوں کے اجر سے اس بیٹے کا یا اس اولاد کا اجر زیادہ ہے جو انسان کی زندگی میں اس کے سامنے خرچ۔ لہذا یقیناً جوان موت کے اوپر صبر کرنا سخت ہے اور خدا اس کو جانتا ہے، لہذا اس نے صبر کرنے والوں کے لیے اجر بھی بڑا رکھا ہے۔ لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے ہمیں ایک ایسے غم سے آشنا کر دیا ہے، ایک ایسے کرب سے آشنا کر دیا ہے کہ اس سے آشنا ہونے کے بعد اپنا کوئی غم لگتا ہی نہیں، اپنا کوئی درد لگتا ہی نہیں۔ میرا جوان جتنا مرضی حسین ہو جائے، جتنا مرضی نیک ہو جائے، حسین کے علی اکبر جیسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسن کے قاسم جتنا حسین اور نیک نہیں ہو سکتا۔ صرف اس نوجوان کی روح کو ایثار اور اس کے والدین کو صبر پہنچانے کے لیے توسل کرنا ہے امام حسن کے 13 برس کے نوجوان جناب قاسم بن الحسن صاحب۔ جناب قاسم کربلا کے سب سے منفرد اور انوکھے شہید۔ آیت اللہ جعفر شوشتری علیہ الرحمہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ کربلا کا ہر شہید منفرد ہے، ہر کوئی انوکھا ہے، لیکن جناب قاسم کی شہادت کے انفرادات بہت زیادہ ہیں۔ جناب قاسم کی شہادت میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کو سب سے ممتاز کر دیتا ہے۔ فرمایا کوئی کربلا میں ایسا نہیں ہے جس کو امام حسین نے اتنی مرتبہ رد کیا ہو جتنا جناب قاسم کو رد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب قاسم تقریباً 3 برس کے ہیں جب یتیم ہو گئے، اور امام حسین نے یتیمان حسن کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے، اور اسی وجہ سے روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم جتنے امام حسین سے اور جناب امام حسین جتنے جناب قاسم سے مانوس تھے، شاید جناب علی اکبر اتنے نہیں تھے۔ یتیمان حسن کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا ہے حسین، اور چونکہ یتیم ہیں، ماں کا سہارا بھی ہے، پھر بھائی کی شبی بھی ہے، امام حسن کی خوشبو آتی ہے آپ سے، لہذا امام بار بار رد کر رہے ہیں۔ کوئی اتنی مرتبہ حسین کے پاس نہیں آیا جتنی بار جناب قاسم۔ حتی بعض راویوں نے لکھا کہ وہ واحد شہید ہے جو ایک مقام پر امام کے ہاتھوں کو چومنے لگا کہ مولا مجھے جہاد دینا چاہیے، اور جب امام نے کسی بہانے سے ٹالا تو پشت خیمہ پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اتنے میں بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب اس کو کھول کے دیکھا تو روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ تھا۔ عبارت لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے ہیں، امام نے عبارت کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہ جاؤ قاسم اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ مقاتل عجیب الفاظ، جناب قاسم کو جناب ام فرما نے اتنی جلدی اجازت دے دی،
شاید کسی اور ماں نے اپنے بچے کو دے جلدی اجازت نہیں دی ہے. خدا جانے جناب ام فروا عرفان کی کس منزل پر ہے. عزیزان میں یہ جس کو اجازت دے رہی ہے جناب ام فروا یہ کوئی عام جوان نہیں ہے. دشمن کی فوج لکھتی ہے کہ جناب قاسم کس قدر حسین تھے. کہاں جب ہم نے دیکھا حسین کے لشکر سے ایک 13 یا 14 برس کا لڑکا آیا ہے تو کسی نے آواز لگا کر پوچھا کہاں لڑکے تم کون ہو. حضرت نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہ میں قاسم ابن الحسن ہوں جب اپنے چہرے سے نقاب اتاری تو دشمن کی فوج کہتی ہے کہ جب ہم نے اس کے چہرے سے نقاب کو اترتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر چاند کا ٹکڑا اتر آیا. اتنا حسین بیٹا اور ام فروا نے اتنے آرام سے حسین پر قربان کر دیا. لہذا ماں سے اجازت لے کر فوراً آئے. لیکن قاسم اتنے نازک اندام ہے کہ کوئی زرہ بدن پر پوری نہیں آتی, سر کے اوپر کوئی خود نہیں آتا. لہذا واحد شہید ہے جو میدان جنگ میں بغیر زرہ اور بغیر خود کے گیا ہے. امام نے امام حسن کا امامہ منگا کر اس کے 2 حصے کیے. ایک کو کفن کی طرح سے قاسم کے گلے میں ڈالا, دوسرے کو امامہ بنا کر قاسم کے سر پر رکھا اور پھر جناب قاسم کو گلے سے لگا کر حسین اتنا روئے ہیں, اتنا روئے. کسی کے لیے حسین ودا پر اتنا نہیں روئے جتنا جناب قاسم کے لیے روئے ہیں. حتیٰ بعض راویوں نے لکھا کہ شدت گریہ سے امام کے اوپر گویا غشی سی طاری ہو گئی. قاسم کو جدا کرنا حسین کے لیے بہت سخت تھا. قاسم نے جب جدا ہو گئے ایک مرتبہ سوار ہوئے تو پیر رکاب میں نہیں پہنچتا. شہزادے کے لیے رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا گیا. بس ادادارو واحد شہید ہے کہ جس کی سواری کے پیچھے حسین بہت دور تک گئے ہیں, بہت دور تک گئے ہیں. اور جب واپس آئے ہیں تو فرمایا کہ حسین کو چین نہیں تھا, ٹہلتے جاتے تھے اور مقتل کی طرف دیکھتے جاتے تھے, بار بار نگاہ کرتے تھے کہیں میرا بیٹا مجھے آواز دے اور مجھے پہنچنے میں دیر ہو جائے, میرا قاسم مجھے بلائے اور مجھے پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے. بس عزادارو میرے مولانا حضرت شامی اور اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا. اب جب یہ عالم شبر نے دیکھا اس نے کہا یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ اکیلا ہی سب کو نیست و نابود کر دے گا. ایک بڑا لشکر لے کر حضرت پر حملہ کروایا گیا. میرا شہزادہ جنگ کرتا رہا لیکن عزیزوں زرہ نہیں ہے بدن پر. جو تیر آتا ہے بدن میں پیوست ہو جاتا ہے, تلوار لگتی ہے بدن پر زخم پڑ جاتا ہے. بس ایک وقت آیا کہ ایک ظالم نے گرز کا وار کیا. آپ نے اپنی تلوار سے روکنا چاہا لیکن گرز آ کر حضرت کی پیشانی پر لگا. بس عزادارو جس سر پر خود نہ تھا گرز کا لگ رہا تھا, آپ ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے. راوی کہتے ہیں یہ واحد شہید ہے جس نے گرتے ہوئے حسین کو سلام نہیں دیا, حسین کو سلام نہیں دیا. ہر شہید میدان میں گرتے ہوئے حسین کو سلام کرتا ہے لیکن جب قاسم گرے ہیں تو شدت محبت کی وجہ سے حسین کو امو کہہ کر آواز دی کہ یا اماں ادرکنی, اے میرے چچا قاسم کی مدد کو پہنچا. بس راوی کہتے ہیں جیسے ہی چچا کی آواز گونجی ایک طرف سے عباس علیہ السلام نے حملہ کیا, دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا. اور راویوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ قاسم کے لیے حسین نے ایسے حملہ کیا جیسے بھوکا باز اپنے شکار کے اوپر حملہ کرتا ہے. اتنا سخت حملہ تھا. فوج میں ایک مرتبہ بھگدڑ بچ گئی. بس عزادارو جہاں یہ بھگدڑ بچی وہیں پر زمین پر قاسم موجود تھے. بس آخری انفراد یہ ہے فرمایا کسی نے ایک سے زیادہ مرتبہ حسین کو آواز نہیں دی لیکن قاسم نے کئی مرتبہ حسین کو آواز دی. فرمایا جب گھوڑے کا سوگ جناب قاسم کے بدن پر لگتا تھا تڑپ کر آواز دیتے تھے یا اماں ادرکنی, یا اماں ادرکنی, اے میرے چچا
سے علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بار رحمت شبادت کو بارگاہ کو قبول منظور فرما۔ شب جمعہ ہے، شب منصوب امام حسین علیہ السلام ہے۔ مولا تجھے امام حسین علیہ السلام اور بالخصوص جناب قاسم علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ منتقم کربلا، منتقم حسینان کربلا، منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ تجھے امام کے اس نوجوان شہید جناب قاسم بن الحسن کا واسطہ ہے۔ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں اور خصوصاً ملت جعفریہ کے جتنے شہداء ہیں اور بالاخص جو نوجوان سید مظہر عباس ابن سید صادق حسین، ان سب کو جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ خصوصاً اس نوجوان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو صبر عنایت فرما۔ بار الہ بحق جناب قاسم علیہ السلام عزاداری سید الشہداء کے حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کے حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے بسر پیکار ہیں کو نصرت عنایت فرما، تمام علماء مراجع دام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعواب و اسرار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست کرتے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحوم سید مظہر عباس ابن سید صادق حسین کے لیے عیسیٰ کا